یہ ہے فرعون اور یہ ہے فرعون کی دنیا۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں۔ جو لوگ ایجپٹ یعنی مصر نہیں آئے ہیں ان کے ذہن میں مصر کو لے کر ایک الگ ہی دنیا اور ایک الگ ہی کلچر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بھی ہماری طرح ہی ہے، صرف زبان اور ڈشز الگ ہے۔ اب یہاں نہ فرعون کی دنیا ہے نہ کوئی فرعون کا ماننے والا ہے، سب اللہ اکبر کی صدا لگانے والے لوگ ہیں۔ لیکن فرعون اور اس کے وقت کو فیل کرنے کے لیے کچھ میوزیم بنائے گئے ہیں، انہی میں سے ایک ہے فرعون کا گاؤں، جو کہ ایک ماڈل گاؤں ہے دریائے نیل کے اندر، جو کہ کچھ سال پہلے بنایا گیا ہے۔ خیر ٹکٹ لے کر میں دریائے نیل میں پہنچ جاتا ہوں، جہاں فرعون کے وقت کی عکاسی کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے، اور یہاں الگ الگ وقت کے فرعون کی مورتیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو فرعون اصل میں یہاں کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ 4000 سال پہلے جو بھی یہاں کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 فرعون تھے۔ پہلا فرعون رامسیس اول، جس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، جس کے بعد اس نے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں رکھ دیا، اور اللہ کے حکم سے دریا اس صندوق کو فرعون کے محل لے گیا، جہاں حضرت آسیہ کی خادمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر حضرت آسیہ کے گود میں دے دیا۔ اسی واقعہ کی عکاسی کی گئی ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے تو دشمن کا گھر بھی آپ کے لیے محفوظ بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ فرعون جس بچے کی وجہ سے تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے اس بچے کو اسی کے گھر میں بھیج کر اس بچے کی حفاظت بھی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون سے کروائی۔ تو یہ ہے اللہ کی شان۔ تو کہیں بھی مصیبت میں پھنس جانا تو اسے یاد کر لینا۔ پھر یہ تمام چیزیں دکھائی جاتی ہے کہ فرعون کے وقت میں کس طرح آگ جلائی جاتی تھی، کس طرح مچھلی پکڑی جاتی تھی، یعنی فرعون کے وقت میں کس طرح زندگی گزاری جاتی تھی، ان تمام چیزوں کی یہاں عکاسی کی جا رہی تھی۔ پھر فرعون کے ممی کا یہ ڈمی دیکھنے کو ملتا ہے، جو اوریجنل ممی کسی اور میوزیم میں، جسے میں انشاءاللہ دوسرے دن دیکھنے جاؤں گا، جو رامسیس دوم کی ممی ہے، جو رامسیس اول کی موت سے عبرت حاصل نہ کر سکا، تو اللہ نے اس فرعون کو دریا میں غرق کر کے آج دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرنے پر ایمان لانے کے بجائے ان کی دعوت توحید کو جھٹلانے لگا، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی جو کہ آج بس لوگوں کے لیے تماشا اور عبرت کا سامان بن گیا ہے۔ تو جب بھی مال و دولت یا کسی چیز کو لے کر تکبر پیدا ہو تو فرعون کو یاد کر لینا، جس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو تمہارے پاس یا میرے پاس ہو بھی نہیں سکتا۔ تو جب یہ مٹا دیا گیا تو تم اور ہم کیا چیز ہیں۔